إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادكم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 9 سے ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، اور ایسے لوگ جہنم کا سوختہ ہیں، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اس زمانے میں اور اس زمانے میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ معاملہ فرعون والوں کا تھا اور ان سے پہلے والے کافروں کا تھا، کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر دار و گیر فرمائی، گرفت فرمایا، ان کی پکڑ فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے مال و اولاد پر بھروسہ کیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ مال و اولاد کام نہیں لیں گے، اور اس کے لیے مثال بیان فرمائی فرعون والے اور ان کے پہلے جو کافر تھے ان کی مثال بیان فرمائی کہ جب انہوں نے سرکشی اختیار کی، کفر اختیار کیا تو مال و اسباب کچھ بھی کام نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی سخت سے سخت سزا دی، اور آخرت میں تو خیر ان کے لیے ہے ہی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان پر بھی عذاب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کفر کرنے والوں سے فرما دیجئے کہ عن قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت میں عذاب ملے گا، بلکہ دنیاوی عذاب یہ ہوگا کہ تمہیں شکست ہوگی مسلمانوں کے ہاتھوں، اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لیے جاؤ گے، یعنی دنیاوی عذاب بھی اور اخروی عذاب بھی، اور جہنم ہے برا ٹھکانہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان سے کہا کافروں کے بارے میں کہ تمہیں شکست ہوگی اور مسلمانوں کے ہاتھوں تم کو ایک طرح کی سزا ملے گی اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے جہان اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے یہ حکم ہے وہ سب کے سب مغلوب ہوں گے مسلمانوں کے ہاتھوں، بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں کہا گیا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، مشرکین مکہ تھے اور مشرکین عرب تھے، اور دوسرے نمبر پر یہود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سب کو مغلوب کیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، سارا کا سارا عرب بھی مغلوب ہو گیا، اور جو یہودی تھے ان پر بھی، ان کو بھی جلا وطنی کی گئی، ان کو وہاں سے بھگایا گیا ان کی اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ تو یہ صرف وہ نہیں سمجھنا چاہیے، باقی دوسرے زمانوں میں یہ ہے کہ کب مسلمان غالب ہوں گے وہ دوسری آیت کے اندر بتایا گیا کہ جب مکمل طور پر مسلمان ہوں گے، ہر لحاظ سے اپنے اعمال کو درست کر لیں گے، جو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ دوسری آیت ہے۔ اس آیت کا جو ہے خاص طور پر جو مقصد ہے وہ اس زمانے کے جو کافر تھے ان کے لیے ہے کہ وہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے، وہ سب ہوئے۔ باقی دوسرے زمانوں میں مسلمانوں کے اعمال کے اوپر ہے، ان کی جو حالت ہے اس کے اعتبار سے ان کو غلبہ ملے گا۔ اگر مسلمان مکمل طور پر مسلمان ہو جائے تو پھر ان کو غلبہ ہوگا۔ قد كان لكم آية
في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں جو کہ باہم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے. ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے یعنی مسلمان، اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے. یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں، کھلی آنکھوں دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دے دیتے ہیں. تو بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے دانش و بینش والوں کے لیے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کافر لوگ مغلوب ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ملے گی، اور اس کی اس آیت کے اندر اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. جو مثال بیان فرمائی ہے وہ غزوہ بدر کی مثال ہے. غزوہ بدر کی مثال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ واسطے لڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کفر کی حالت میں اپنی جو بھی ہے اپنی انا کی خاطر، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اپنی کرسی اور اپنی دادا گیری بچانے کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ایک تو کفر کا گروہ ہے اور ایک مسلمان کا. اور کفر کا گروہ ان کے بارے میں فرمایا کہ کھلی آنکھوں ان کی تعداد زیادہ تھی، یعنی ایسا خیال ہی نہیں تھا، صرف وہم نہیں تھا کہ کافروں کی تعداد زیادہ ہے، بلکہ کوئی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد تھی وہ صرف 313 کے قریب تھی، اور ان کے پاس ساز و سامان میں 17 اونٹ تھے زیادہ سے زیادہ، یا 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور 7-8 تلواریں تھیں، بس یہی کل سامان تھے. ادھر کافروں کے گروہ کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 1000 تھی، اور ان کے پاس بہت ہی بہترین شاہ سوار تھے، بہت زیادہ گھوڑے، 300 اونٹ بھی تھے ان کے، 100 گھوڑے بھی تھے، اور ہتھیار سے وہ لوگ لیس تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کی مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں امداد کر دیتے ہیں. تو پہلی آیت میں ان کو ایک طرح کی پیشین گوئی کی کہ تمہیں شکست ملے گی، اور دوسری آیت میں شکست کا ایک نمونہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں یہ 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور ان کا حاصل یہ ہے، یہ بتلانا ہے کہ انسان کے اندر جو دنیاوی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ سب فطری ہے. یہ سب کیا ہے؟ فطری ہے. اور مرکز محبت جن سے کہ انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے چند چیزوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک چیز فرمایا، سب سے پہلی چیز جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ فرمایا من النساء، عورتوں کی طرف رغبت و محبت انسان کو ہوتی ہے. اور دوسری چیز اولاد. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی توجہ جو دنیا میں کرتا ہے انسان، خاص طور پر دنیاوی لحاظ سے پیسہ کمانے کے لیے، تو زیادہ تر توجہ کا جو حاصل ہے وہ عورت اور اپنی آل و اولاد ہی ہے زیادہ تر. اس کے بعد تیسری نمبر پر فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر، ان کی بھی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے کہ انسان ان کو اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رکھتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا والخیل المسومہ،
اور گھوڑے، اسی طریقے سے والانعام اور مویشی اور کھیتی باڑی، یہ سب چیزیں ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے میں بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں جاگزی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر چند چیزیں فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت جو ہے انسان کے دل میں فطری طور پر رکھی ہے، فطری طور پر رکھی ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ فطری طور پر رکھی ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر ان چیزوں کی محبت انسان کے دلوں میں رکھ دی ہے، اس کی حکمت ہے۔ ایک سوال ذہن بات ہے، جب اگر فطری طور پر ہے تو انسان مجبور ہے، ایسا مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کی حکمت ہے۔ محبت ان چیزوں کی، دنیاوی چیزوں کی محبت کیوں رکھی ہے، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ پہلی حکمت اس کی یہ ہے کہ اگر دنیاوی یا ان چیزوں کی آل و اولاد کی، بیوی بچوں کی اور مال و اسباب کی محبت اگر انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان جو مال کو کمانے کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے اتنی مشقت برداشت کرتا ہے، وہ مشقت برداشت نہیں کرے گا۔ اب سوچیے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، گھر میں جو آتا ہے، تو اگر سوچیے کہ اگر محبت نہ ہو تو وہ مشقتیں کون باپ جھیلے گا جو ایک بچے کی پیدائش کے بعد سے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ خود جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو کتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، کون برداشت کرے گا؟ کیونکہ اس سے محبت ہے اس لیے برداشت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو دنیا کی نظام چلانا ہے، نسل نو کو آگے بڑھانا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے محبت رکھی ہے۔ اولاد سے انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ فائدہ بھی ہو، لیکن ایک باپ جو ہے بچپنے میں اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، اس کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے، اس کے پیش نظر یہ بہت کم ہوتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا، بس بیٹا ہے اس کے لیے ہم انتظام کریں گے، بیٹی ہے اس کے لیے ہم انتظام کریں گے۔ تو یہ جو محبت رکھی ہے یہ فطری محبت ہے، اور یہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر یہ محبت نہیں ہو تو کوئی اولاد نہیں ملے گا، اس کے ساتھ جو مشقتیں ہیں اس کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کھیتی باڑی، محنت مزدوری میں جو مشقت ہے، اگر مال کی محبت نہ ہو تو کون مشقت جھیلے گا؟ کچھ بھی کھا لیں گے، کچھ بھی پال لیں گے، جو آئے گا سمجھ میں کر لیں گے۔ تو یہ جو ایک بہت ہی محنت کرتا ہے ایک کسان، بہت محنت کرتا ہے ایک کاریگر، بہت محنت کرتا ہے ایک تاجر، تجارت کرنے والا، بہت محنت کرتا ہے ایک مزدور، بہت محنت کر کے ایک مالدار بھی کچھ سے کچھ کام کرتا رہتا ہے، تھوڑا سا مال ہوا ہے تو مزید بڑھے۔ تو یہ جو تگ و دو، یہ محبت ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس کے ساتھ جو مشقت ہے وہ مشقت کی وجہ سے ان چیزوں کو کوئی بھی حاصل نہیں کرے۔ اگر فطری طور پر دنیاوی ساز و دنیاوی مال و متاع سے محبت نہ رکھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رکھتے، تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو مشقتیں ہیں وہ مشقت اٹھانے کی وجہ سے یا اس مشقت سے ڈرتے ہوئے کوئی بھی شخص ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور یہ دنیا کا جو نظام وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ایک مزدور، ایک غریب آدمی مزدوری کے لیے، ہے نا، مال و متاع کے لیے جو ہے محنت مشقت کے لیے نکل جاتا ہے گھر سے۔ ایک تاجر جو ہے اچھا سے اچھا اپنے گاہک کو سامان مہیا ہو اور اس کے ذریعے ہم کو مال ملے، اس کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مالدار آدمی پیسے خرچ کر کے مزدور لا کر اپنے کام کاج کراتا ہے تاکہ ہمارا سب کچھ اچھا رہے۔ تو یہ سب جو محبت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اس کے ساتھ کوئی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک تیسری حکمت یہ ہے کہ اصل میں امتحان ہے۔ کیا ہے؟ امتحان۔ محبت رکھ دی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ کون ان مرغوب اور محبوب چیزوں کے محبت کے جال میں پھنس کر اللہ رب العزت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے احکام کو بھلا دیتا ہے، اور کون وہ ہے جو ان چیزوں سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت کو اور اس کے احکام کو نہیں بھلاتا۔ یہ ایک حکمت کیا ہے؟ امتحان بھی ہے۔
ایک حکمت امتحان ہے. اب پہلا شخص جس نے ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ رب العزت کو اور اس کے احکام کو بھلا دیا وہ ناکام ہے، خائب و خاسر ہے. اور وہ شخص جس نے اس چیزوں میں جو ان چیزوں میں تو پڑھا بقدر ضرورت استعمال بھی کیا لیکن اللہ رب العزت کو نہیں بھلایا، تو یہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو مال و متاع کی محبت کی جو ایک حکمت ہے وہ یہ بھی ہے، ایک حکمت وہ بھی ہے، اور نہ جانے کتنی ساری حکمتیں اور کتنی ساری وجہیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال و متاع اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت فطری طور پر رکھی ہے. اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کو نہ بھولے. مال کی مثال حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شعر کے اندر جس کا ترجمہ ہے اور اس کا حاصل اور مفہوم یہ ہے کہ اس کو مال کی مثال دنیاوی زندگی کے لیے ایسی ہی ہے جیسے کہ کشتی کے لیے پانی ہے. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی. اسی طریقے سے ذرہ برابر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا. لیکن وہی پانی اسی وقت کارگر ہے کشتی کے لیے جبکہ کشتی کے نیچے ہو. اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ہلاک کر دے گا. ٹھیک اسی طریقے سے یہ مال و متاع کی محبت صرف ایک برتنے کے طور پر، زندگی گزارنے کے طور پر اگر کوئی صرف استعمال کرتا ہے اور اس کو اپنے اوپر اس کی محبت کو غالب اور مسلط نہیں کرتا تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں پڑ جاتا ہے اور ایسے پڑتا ہے کہ حلال حرام جائز ناجائز اور رات دن صبح شام صرف اور صرف مال 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 یہی ہو جاتا ہے، پھر یہی مال جو ہے وہ پانی کی طرح کشتی کو جس طرح ہلاک کرتا ہے پانی، اسی طریقے سے یہ مال بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. ایک اور حکمت ہے، وہ ایک حکمت یہ ہے کہ اگر دنیاوی مال و اسباب کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر اخروی نعمت کا ذکر جو اللہ کرتے ہیں اس کی کسی کو خواہش ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، تو چونکہ یہاں پر ہمیں عورت سے محبت ہے اس وجہ سے اس کے بارے میں رغبت ہوتی ہے. پھل فروٹ ہوں گے، چونکہ ان چیزوں سے محبت ہے رغبت ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس سے بڑھ کر چیزیں ہوں گی وہاں. تو ایک مال و اسباب کی محبت کی ایک حکمت جو ہے کیا ہے، اخروی نعمت کی اہمیت انسان کے دل میں سمجھ میں آئے. اس لیے رکھیے اگر یہاں دنیاوی مال و اسباب کی محبت نہ ہوتی تو پھر اخروی نعمت کی اہمیت انسان کے دل میں ہوتی نہیں. پھل فروٹ ہے، کیا چیز ہے پھل فروٹ؟ وہ ہے ایک چیز. دنیا باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سب ہوں گی، کیا ہے وہ سب کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر ان چیزوں سے محبت ہے اس لیے انسان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سے کئی گنا ہزار گنا بہتر انداز میں یہ چیزیں ہوں گی تو ایک رغبت ہوتی ہے. ترجمہ دیکھیں، خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلا عورتیں ہوئی، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے یا دوسرے مویشی ہوئے اور زراعت یعنی کھیتی باڑی ہوئی. لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی. بس اتنا ہی مومن کو سمجھنا چاہیے، بھائی استعمال کرنا ہے، دنیاوی زندگی چند روزہ اور یہی میں بس اس کا استعمال کرنا ہے. استعمال کے حد تک ہی بنانا چاہیے، اس کو اپنا قبلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے لیے اپنی ایمان کو، دین کو، سب چیز کو بیچ دیں. اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے. آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز. دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے بالمقابل جو لوگ کہ ان دنیاوی چیزوں کی، فانی چیزوں کی محبت میں نہیں پڑے، ان کے لیے کیا نعمتیں آخرت میں ہیں ان کا تذکر اللہ رب العزت کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو بہت ہی بہتر ہو ان چیزوں سے جو بیان کی گئی ہیں. سنو، ایسے لوگوں کے لیے ہے وہ چیزیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے مالک حقیقی کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے پائیں میں یعنی نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ کو رہیں گے
اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو صاف ستھری کی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے اور اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو، جو دنیاوی فانی نعمتیں، اس میں 6 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ عورتیں ہیں، اولاد ہے، اسی طریقے سے سونا چاندی ہے، اسی طریقے سے گھوڑے ہیں، اور دوسرے مویشی ہیں اور کھیتی باڑی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اخروی نعمت کا تذکرہ کیا، اور اس کے لیے 3 چیزیں ذکر کی: ازواج مطہرہ، پاک صاف بیویاں، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ 2 چیزیں، اور تیسری چیز اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ دراصل اور جو چیزیں ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سونا چاندی تو وہاں سونے چاندی کا محل ہی بنے ہوئے، ان کو سونے چاندی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور سونے چاندی عام طور پر جو ہے خرچ کرنے کے لیے انسان رکھتا ہے، وقت ضرورت کام آئے، اور وہاں خرچ کرنا کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اس لیے اس کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ گھوڑے کی بھی اگر وہاں محسوس ہوگی ضرورت، جب یہ کہہ دیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ کہ دل جو چاہے گا وہ سب کچھ ہوگا، تو اگر کسی کو وہاں گھوڑے کی خواہش ہوگی گھوڑا بھی ملے گا۔ کسی کو کھیتی باڑی سے محبت ہے، اگر وہاں ہو جائے گی کسی کی خواہش تو وہ بھی ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کوئی کھیتی کرنا چاہے گا تو فوراً جو ہے کھیت بھی آ جائے گا، اس پر جوتائی بھی ہو جائے گی، اور اس پر دانا بھی اگا چلا جائے گا، فوراً کٹ بھی جائے گا۔ تو جس کو وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب موجود ہوگا، جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ اولاد بھی اگر کسی کو خواہش ہوگی تو اولاد بھی مل جائے گا اس کو، لیکن اصل نعمتیں جو تھی اس کا تذکرہ کر دیا۔ اور اخیر میں ایک نعمت ہے رضوان من اللہ کی خوشنودی، کہ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں حاصل ہوگی وہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، کہ جنتی کو جب جنت میں ڈال دیا جائے گا ہر طرح کی نعمتیں ان کو ملیں گی، پھر اللہ رب العزت ان کی طرف مخاطب ہو کے کہیں گے کہ کیا تم میرے بندو تم لوگ خوش ہو؟ سب لوگ کہیں گے باری راہ ہم کیوں نہیں خوش ہوں، جبکہ ہم کو یہاں ہر چیز میسر ہے اور ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر چیزیں میسر ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان چیزوں سے بڑھ کر ہے، تمام جنتی کہیں گے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت اپنی دائمی اور ہمیشہ والی خوشنودی عطا کریں گے، جو یقیناً ان چیزوں سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ الذین یقولون ربنا، اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کون اختیار کرے گا؟ جو ان مال و متاع میں نہیں پھنسے۔ استعمال کیا بقدر ضرورت ہے، یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے بغیر، مال کے بغیر کیسے زندگی گزارے، لیکن بقدر ضرورت استعمال کیا، اس کی محبت میں پھنسے نہیں اور اللہ کو نہیں بھلایا، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ اور ان کی ایک صفت اور بھی بیان کی گئی ہے، یہ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں، سچے ہیں، اور اللہ کے سامنے فروتنی اور عاجزی کرنے والے ہیں، اور خرچ کرنے والے ہیں، مال کو خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شب میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے نیک بندوں میں ہم لوگوں کو بھی شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔